کسی ایک میں بھی ڈیفیشنٹ ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ میں جتنی بھی صلاحیتیں ہوں، آپ کے اندر جتنا بھی جذبہ ہو، آپ مطلوبہ نتائج نہیں حاصل کر سکیں۔ اور لیکن اگر آپ کے پاس یہ تینوں چیزیں موجود ہوں گی تو آپ کا جذبہ بھی بے شک کم ہو تھوڑا سا، آپ کی صلاحیتیں بھی تھوڑی سی کم ہوں، آپ کے پاس مسائل بھی تھوڑے سے کم ہوں، لیکن آپ انشاءاللہ اپنی منزل کو حاصل کر لیں گے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے جس کے ہم مکلف ہیں وہ ہے ہماری نیت۔ ہم کوئی کام کس نیت سے کر رہے ہیں؟ اور آپ نے نبی پاک کی حدیث بھی سنی ہوگی، انما الاعمال بالنیات۔ اگر آپ کوئی بھی کام، خاص طور پر اتنا بڑا کام جو آپ سوچ رہے ہیں، اس میں نیت میں ذرا سا کھوٹ آ گیا، ذرا سا آپ نے لائک بڑھانے کے لیے کیا، ذرا سا اپنی تصویر کو فرنٹ پیج کے اوپر ڈالنے کے لیے کیا، ذرا سا یہ سوچنے کے لیے کیا کہ میں تو فلاں جگہ کے علاقے کا پریزیڈنٹ بن جاؤں گا اور میں فلاں جگہ کا الیکشن جیت جاؤں گا اور میں فلاں تو یہ کر لوں گا، یا اس کی وجہ سے مجھے کوئی مالی منفعت ہو جائے گی اور میری سچویشن بڑھ جائے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ ایسے ہی ہے جیسے بہت بڑی فگر کو آپ زیرو کے ساتھ ضرب دیتے ہیں۔ آپ نے جو کچھ کیا ہے، اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے تو جو کچھ کریں گے زیرو کے ساتھ ضرب دے کے بالکل نیچے چلا جائے گا۔ اس لیے ہر وہ بندہ جو اپنی ذات سے بڑھ کر کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اس کو کم از کم دن میں 2 مرتبہ، ویسے ہر سانس کے ساتھ اپنی نیت کو ٹٹولنا بہت ضروری ہے۔ میں یہاں کھڑا ہوں تو میں کیوں کھڑا ہوں؟ آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کا آنسر جو ہے یہ ڈٹرمن کرتا ہے انسان کی اسپرچویلٹی۔ واٹ آئی وانٹ ٹو لانچ این آرگنائزیشن، سوشل یوتھ آرگنائزیشن، یہ واٹ، ہاؤ، اس کے لیے یوں کروں گا، یوں کروں گا، یوں کروں گا، یہ باتیں بالکل درست ہیں، مگر سب سے اہم بات ہے وائی ڈو یو وانٹ ٹو ڈو اٹ۔ تو ہم سب کو اپنے وائی کا آنسر بالکل کریکٹ ہونا چاہیے۔ اگر ہماری وائی کا آنسر ٹھیک نہ ہوا، آپ محنت کر کے اپنا وقت برباد کریں گے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ایک بات تو سب کام کرنے والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اپنے اپنے وائی کا آنسر اپنے دل میں، اور اس کے لیے یہ ہے کہ استغفار کیجئے، اللہ سے توبہ کیجئے۔ اگر ذرا سی نیت میں کھوٹ آتی ہے تو اس کو کریکٹ کیجئے، جیسے کہیں گندگی لگتی ہے تو آپ اس کو صاف کیجئے۔ اگر بڑا کام کرنے والوں کی نیت میں کھوٹ ہوگا تو کبھی بھی آپ کی منزل جو ہے وہ درست۔ دیکھیے نا، جہاز نے یہاں سے اڑ کے جانا ہے لندن، آپ صرف 1 ڈگری جہاز کو اس طرف کر دیجئے تو جتنی دیر میں اس نے لندن پہنچنا تھا نا، وہ ساؤتھ افریقہ پہنچ جائے گا، جسٹ 1 ڈگری اینگل کو چینج کرنے سے۔ تو اس طریقے سے سب بڑے کام کرنے، خاص طور پہ آپ تمام لوگ سے میری گزارش ہے، اگر آپ کوئی آؤٹ پٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں، اور نیت ایسی چیز ہے جیسے وضو ہوتا ہے، وضو کا یا اللہ کو پتہ ہے یا آپ کو پتہ ہے۔ اب یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ صفائی، تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ صاف ستھرا ہے، مگر یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ آپ وضو سے ہیں یا نہیں ہیں۔ وضو کا صرف اللہ کو پتہ ہے اور اللہ اور آپ کو پتہ ہے۔ تو نیت کا صرف آپ کو پتہ ہے اور اللہ پاک کو پتہ ہے۔ اور ہم، شیطان ہمارا اتنا بڑا دشمن ہے کہ بعض وقت ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا، اور شیطان بھی ہماری نیت میں کھوٹ ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے پہلی تو میری گزارش آپ تمام لیڈرز، گریٹ لیڈرز سے یہ ہے کہ اپنی نیت کو قابو کر کے رکھیے گا اور اس کو چیک کر کے رکھیے گا کہ نیت میں کھوٹ تو نہیں آ رہا۔ دوسرا ہے ہارڈ ورک، کیونکہ جب بھی آپ ایک بڑا کام کرتے ہیں نا، وہ ہمیشہ آپ اگینسٹ اسٹریم کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ادھر سے دریا آ رہا ہے، آپ اس کے ساتھ ہی بہہ رہے ہیں تو دریا آپ کو بہا کے لے جائے گا، مگر آپ نے اپ اسٹریم جانا ہے۔ ایک ٹراؤٹ مچھلی ہوتی ہے، ٹراؤٹ مچھلی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو آپ کو نہ بتاتا، وہ آبشار کے اوپر نیچے سے یوں چڑھ جاتی ہے، تو اس کے مسلز کتنے مضبوط ہوتے ہوں گے۔ تو جو لیڈر ہوتا ہے نا، وہ ٹراؤٹ مچھلی ہوتا ہے جس نے اگینسٹ اسٹریم بہنا ہوتا ہے، لہٰذا فیلئر سے نہیں ڈرنا، مصیبتوں سے نہیں ڈرنا، سیٹ بیکس آئیں گے تو پھر نہیں ڈرنا، اور ہارڈ ورک سے نہیں ڈرنا۔ تو پہلی نیت، اور دوسرا ہارڈ ورک، اور تیسرا کام جو کرنا ہے وہ ہے رائٹ ڈائریکشن۔ فرض کریں آپ لاہور جانا چاہتے ہیں، آپ بہت نیک نیتی سے لاہور جانا چاہتے ہیں، آپ بڑی تیز بھاگ کے لاہور جانا چاہتے ہیں، اور آپ نا نیک بہت ہیں، آپ نے نا کہا ہے کہ میں ہر قدم کے اوپر نا سورہ یاسین پڑھا کروں گا، پھر میں روانہ ہوں گا لاہور میں، اور منہ آپ نے کر لیا ہے کراچی کی طرف، تو جتنی جتنی سورہ یاسین پڑھتے جائیں گے اتنے اتنے آپ لاہور سے دور ہوتے جائیں گے، اس لیے کہ آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے۔ یہ 3 چیزوں کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ 3 چیزوں کے ذمہ دار ہیں۔
اپنی نیت کو اپنے قابو میں رکھیے. یہ سب سے خطرناک عمل ہوتا ہے. نیت والا معاملہ سب سے خطرناک ہے. یہ وہ آگ ہے جو کہ جلا دیتی ہے سب کچھ. یہ وہ زیرو ہے، جو کچھ آپ نے رقم اکٹھی کی ہے اس کو ضرب دے دے کے زیرو ہو جائے گا. نمبر 1 نیت، نمبر 2 ہارڈ ورک، اور نمبر 3 کریکٹ ڈائریکشن. اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے اس کا نام ہے نتیجہ. ہم نتیجے کے مکلف نہیں ہیں، نتیجے کے مکلف اللہ کی ذات ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہم سب بہت محنت کریں اور کوئی نتیجہ نہ نکلے، لیکن فیصلہ اس نتیجے کے نکلنے پر نہیں ہوگا. فیصلہ اس بات پر ہوگا کہ نیک نیتی سے ہارڈ ورک کے ساتھ کریکٹ ڈائریکشن میں ہم نے کام کیا کہ نہیں کیا. اس کے لیے ہمیشہ میں ایک مثال میرے ذہن میں آتی ہے، وہ جنگ بدر کی مثال آتی ہے. جنگ بدر میں جو صحابہ شہید ہوئے انہوں نے تو کوئی ترقی نہیں دیکھی، انہوں نے تو کوئی مال و دولت نہیں دیکھی، انہوں نے تو کوئی فتح نہیں دیکھی. وہ تو اسلام قبول کیا اور مشقتیں دیکھی، تکلیفیں دیکھی، مار کھانی دیکھی، بھوک دیکھا اور اس دنیا سے چلے گئے. آپ کے خیال میں نادام ہو گئے؟ بدر کے صحابی جیسا کوئی صحابی نہیں، ان کے مقام کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ بنیاد کا پتھر بنے. تو جو بنیاد کا پتھر بنتا ہے اس کو اپنی نیت، اپنا ہارڈ ورک اور اپنی ڈائریکشن کا خیال رکھنا پڑتا ہے. آخری بات جو میں میری سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ عموماً بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں جن کے ساتھ میرا تعلق ہے اور وہ لیڈرشپ کے مختلف پروگرام کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم بلوچستان میں یہ کرنے جا رہے ہیں، کراچی میں یوں کرنے جا رہے ہیں، یہاں لیڈرشپ کرنے جا رہے ہیں، یہاں ہم بے روزگاری کا پروگرام کریں گے، یہاں کریں گے. وہ اپنے آپ کو اتنا پھیلا لیتے ہیں، وہ اتنا براڈ کر لیتے ہیں کہ وہ شیلو ہو جاتے ہیں. آپ پانی کو جتنا پھیلا دیں گے نا تو وہ شیلو ہو جائے گا. تو میرا تجربہ، میں لیڈرشپ پڑھاتا ہوں کالج آف فزیشین سرجن میں، اور لیڈرشپ ایک ماڈیول ہے جو کہ میں سائنٹیفکلی اس بات کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور میں پڑھاتا بھی ہوں. لیڈرشپ کے لیے ایک بات بہت ضروری ہے کہ چاہے آپ کا ویژن یہ ہو کہ آپ نے سورج تک پہنچنا ہے، لیکن آپ کو نیرو اور ڈیپ ہونا چاہیے. براڈ اور شیلو کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک جگہ پر ہم جو ہے وہ پولیو کی ویکسین بھی کریں گے، ایک جگہ کے ہم فلانی اویئرنیس کریں گے، ایک جگہ کے اوپر ہم فلانا کریں گے فلانا گے. اب ایکچولی کمال درجے کا کچھ بھی نہیں کرنا. تو یا تو آپ کے آرگنائزیشن کے اندر ٹاسک فورسز ہوں جن کو دوسرے کام کا پتہ ہی نہیں اور ہر ٹاسک فورس ہو بھی اس کو کرے. اور اگر آپ اس مقام پر نہیں پہنچے تو میری یہ بہت ارنسٹ آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ پلیز براڈ اور شیلو ہونے کی بجائے نیرو اور ڈیپ ہو جائیں. ایک کام شروع کریں، اس کو تکمیل تک پہنچا کر اگلا کام کریں اور اس کے بعد آگے چلیں. ادروائز یہ آرگنائزیشن. اور تیسری میری ایک بہت ہی فرینکلی میں آپ کو انفارملی ہو کے بتاتا ہوں، بہت ساری آرگنائزیشن جو اس طرح کے بڑے کام کرتی ہیں وہ دو کام کرتی ہیں بڑے غلط جو آپ نہیں کریں گے انشاءاللہ. وہ پیسے بہت ضائع کرتی ہیں اور پیسے ضائع کرتی ہیں سیریمونیل ایکٹیویٹیز کے اوپر. جب مسجد نبوی مسلمانوں کی فتح ہو گئی تھی تو مسجد نبوی بارش کی وجہ سے نمازیوں کو تکلیف ہو رہی تھی، کسی کو حضرت عمر کو کہنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم اس کے اوپر چھت ڈال دیں. ڈرتے ڈرتے انہوں نے کہا، یعنی دارالحکومت ہے، سیکریٹریٹ ہے اسلامی سلطنت کا، 30 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کا، اور صحابہ ڈرتے ہیں کہ حضرت عمر ناراض نہ ہو جائے کہ تمہیں یہ خیال کیوں آیا کہ اس کی چھت ہے، بھائی جہاں بارش ہو رہی دوسری جگہ ہو کے بیٹھ جاؤ. سیریمونیل چیزوں پر پیسے نہیں خرچ کرتے. تو اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ آرگنائزیشنز نا سیریمونیل چیزوں پر پیسے خرچ کرنے شروع کرتے ہیں. مطلب فلاں جگہ پر یوں ہوا تو ہم نے کتنا بڑا سیمینار کیا، ہم نے اس کی اتنی کوریج کی، ہم نے اس میں کتنے حل بنائے، اس میں کتنا ڈنر دیا ہم نے. جو لوگ معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بس ایک سموسہ اور ایک چائے ان کے لیے کافی ہونی چاہیے. ان کے لیے بہت آرنامنٹل چیزوں کی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کے لیے بڑے سیریمونیل فنکشنز کی کوئی ضرورت نہیں. اس کے لیے بہت براڈ لیول کی کوریج کی کوئی ضرورت نہیں. ادروائز یہ تمام چیزیں رسمیں بن جاتی ہیں. ان رسموں میں یہ کچھ اس کے اندر ہرارکی بہت بڑی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جی پریزیڈنٹ ہے، یہ وائس پریزیڈنٹ ہے، یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے، یہ جونیئر وائس پریزیڈنٹ ہے، یہ فلانا سیکرٹری ہے، یہ فلانا سیکرٹری. وہ اسی کے اندر ہرارکیل لڑائی کے اندر ہی لوگ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ایک سیریمونیل ایکٹیویٹی بن جاتی ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ کے یہاں ایسا بالکل نہیں ہوگا، لیکن جس کے داڑھی میں بال سفید ہونا تو اس کی ایک بری عادت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ نصیحتیں کرنے سے بات نہیں. حالانکہ نصیحتوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نصیحت ہر کوئی کرنا چاہتا ہے، نصیحت کوئی سننا نہیں چاہتا.
تو کرتا وہی ہے جو کچھ ہے. لیکن یہ میری ضرور گزارش ہوگی کیونکہ آپ کی آنکھوں میں مجھے روشنی نظر آ رہی ہے, آپ کی آنکھوں میں چمک نظر آ رہی ہے, سب کی آنکھوں کے اندر ایک ولولہ نظر آ رہا ہے, اور مجھے آپ کی آنکھوں میں پاکستان نظر آ رہا ہے. آپ پاکستان ہیں, آپ میرا فیوچر ہے, آپ میرا پاکستان ہے. آپ نے وہ سنا ہوگا میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے. مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی اس کی مطلب, پتہ نہیں ابھی بھی آپ کو بھی شاید یہ سمجھ نہ آتی ہو. میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے, اس کا مطلب ہے جو کہتے ہیں نا انگلینڈ بڑا اچھا ملک ہے, تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں وہاں کا دریا بہت اچھا ہے, وہاں کے پہاڑ بہت اچھے ہیں. نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہاں کے لوگ زیادہ تربیت یافتہ ہیں. تو اس سے جب کہتے ہیں میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے, اس کا مطلب ہے کہ جب یہ اچھے ہوں گے تو میرا پاکستان اچھا ہوگا, جب میں اچھا ہوں گا تو میرا پاکستان اچھا ہوگا. میری چیزیں اچھی ہوں گی اس سے پاکستان اچھا نہیں ہوگا. میں اچھا ہوں گا تو پاکستان اچھا ہوگا. میرا گھر ترقی کر رہا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں میرے گھر میں 4 گاڑیاں کھڑی ہیں, میرے ہر کمرے میں ایئر کنڈیشنر ہے. میرا گھر ترقی کرنے کا مطلب یہ کہ میرے گھر میں رہنے والے سارے لوگ اخلاقی اور ایمانی طور پر اوپر گئے. تب اس کا مطلب ہے کہ میرا ملک جو ہے میرا گھر میرا ترقی کرے. تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی بکھری باتیں تھیں. جیسے آپ نے مجھے کہا تھا, مجھے بہت خوشی ہوگی کہ جو میرا ایکسپیرینس ہے, اور خاص طور پہ اکیڈیمکلی میں لیڈرشپ پڑھاتا ہوں, اور اس کی جو ساری مختلف اس کے آسپیکٹس ہیں. انفیکٹ آج بھی ہمارا ایک لیڈرشپ کا پروگرام ہے جو آن لائن چل رہا ہے, اس کا بھی آج سیشن ہے شام کو آن لائن. اس میں کافی سارے لوگ ہیں, تقریباً 500-600 لوگ ہیں جو کہ آن لائن اس پہ کر رہے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوگی کہ بغیر کسی معاوضے کے, بالکل فری آف دا کاسٹ, صرف اللہ کی رضا کے لیے, ملک و قوم کی خدمت کے لیے, میں انشاءاللہ جو اللہ نے مجھے کوئی صلاحیت دی ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. مگر یہ جو میں نے آپ کو 4-5 باتیں کہی ہیں, آپ ان پہ ضرور غور کیجیے گا, کیونکہ اس کے بغیر یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے بہت بڑا جہاز بنا لیا مگر اس کے پیدے میں سوراخ کر دیا. شکریہ.